نہیں میں تو آئی واچڈ آپ نے دوسرا جو پوڈ کاسٹ کیا میں نے پورا دیکھا, اور اس پہ جو آپ نے ڈسکرائب کیا کہ گنز کے ساتھ اور راکٹ لانچرز, جو آپ نے اس زمانے کا ایک دور کا بتایا تھا پیریڈ, اور مجھے یاد ہے کہ ہم اس زمانے میں جو ساری خبریں پڑھتے تھے ہمارے دماغ میں تو ایک چیز بیٹھ گئی کہ لیاری از دی موسٹ وائلنٹ پلیس, اور یہاں پہ سر کاٹ کے لوگ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں. مطلب اٹ واز جسٹ دا رانگ امیج. پرابلم یہ ہے اس امیج کو اب, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے, بٹ کبھی کسی نے اس امیج کی کلینزنگ اور اپ لفٹنگ پہ اس طرح سے کام نہیں کیا جس طرح سے نیگیٹو امیج کریشن پہ کام ہوا تھا. تو یہ جو پازیٹیو امیج کریشن پہ وہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم جیسے لوگ لیاری جائیں اور دیکھیں کہ یار لیاری از ایکچولی اے فرینڈلی کمیونٹی جہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے, اور یہ کراچی کی ہسٹری ہے. آئی ووڈ لو ٹو گو اینڈ سی کراچی. لیاری کا پرسیپشن جو بنایا گیا تھا نا وہ اس سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اب آپ جب تک جائیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا. بیسٹ اسپورٹس مین پاکستان کے وہ لیاری میں ہے. جتنا ٹیلنٹ لیاری میں ہے وہ پوری کراچی میں آپ کو نہیں ملے گا. رائٹ. آپ اس وقت جائیں, ہمارے جو فٹ بالرز ہیں بچے, اگر آپ اس کو دیکھیں گے 11-12 سال کے بچے جس طرح فٹ بال کھیلتے ہیں, آپ دیکھیں جو مشہور جتنے بھی کوچ تھے, جتنے مشہور فٹ بالرز تھے, وہ سب لیاری سے نکلے ہیں. بیسٹ باکسرز ہمارے پاس ہے لیاری کے اندر, باکسنگ کلبز ہیں ہمارے پاس لیاری کے اندر. آپ دیکھیں کہ جب ابھی پچھلے دنوں ورلڈ کپ ہوا تھا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سارے گراؤنڈ میں بڑے بڑے وہ اسکرین لگا دیں. تو آپ یقین کریں جب فٹ بال کے میچز ہوتے تھے تو وہ پورا گراؤنڈ بھر جاتا تھا. لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امیج کیسا بہتر کرنا ہے, ہم نے کر چکے ہیں امیج کو بہتر. وہاں پہ شہید بے نظیر یونیورسٹی ہے جہاں پر 3000 اسٹوڈنٹ باہر سے آتے ہیں. اگر ان کو ڈر ہوتا تو لڑکے لڑکیاں باہر شہر کے مطلب دوسرے حصوں سے لیاری نہیں آتے. آج 3000 اسٹوڈنٹ وہاں پر پڑھنے آتے ہیں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی, جو کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی مہربانی ہے. انہوں نے میرے ریکمنڈیشن پہ یہ یونیورسٹی بنایا ان 2008. پھر اس کے بعد بے نظیر میڈیکل کالج جہاں پر ہر سال 20 ڈاکٹرز جو ہیں وہ لیاری سے بنتے ہیں, ڈاکٹرز بنتے ہیں. تو وہ جو امیج ہے اس کو جب تک آپ جائیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. زبردست فوڈس کے ریسٹورینٹس بن گئے ہیں وہاں پر. نائٹ لائف پہلے لوگ ڈر کے مارے 11 بجے کے بعد آپ کو ویرانہ نظر آتا تھا جسٹ بیکاز آف دیز کرمنلز, گینگ وار جس کو کہتے ہیں, جن کے اگینسٹ صرف میں کھڑا رہا. سارے بھاگ گئے اینڈ آئی فاٹ ود دیم, اور میں لڑا ہوں ان کے ساتھ. بلکہ آپ کا تو بڑا ہاتھ تھا ٹو کیپچر دا بگیسٹ کرمنل فرام لیاری. ایگزیکٹلی, فرام دبئی. فرام دبئی. تو میں نے وہ ایک آئے تھے امیریکنز وائس کا, آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھا ہے. بالکل بالکل. وہ آئے تھے, انہوں نے انٹرویو لینے کے لیے انہیں کرمنلز کا. تو انہوں نے چیلنج کیا کہ جی سنا ہے آپ لیاری نہیں آ سکتے, آپ لیاری کے MNA ہو. میں نے کہا آپ لوگ کہاں ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بغدادی تھانے پہ کھڑے ہیں. میں نے کہا میں آ رہا ہوں. میں وہاں پہنچ گیا اور میں پہنچ گیا وہاں پر, اور میں پہنچ کے پھر اسی لیاری کے ڈسٹرب ایریا میں انٹر ہوا ہوں جہاں پر لوگ مجھے مارنے کے لیے راکٹ لانچرز لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ نبیل گبول آئے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. بٹ جیسے ہی مجھے انہوں نے دیکھا تو ان کو ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ ہمت بھی چاہیے ہوتا ہے نا. تو وہ چیز میں لڑا ہوں ان سے, اور مجھے فخر ہے کہ لیاری کو ان سے آزاد کرانے میں میرا اہم رول تھا. لیکن اگین اس میں کریڈٹ دوں گا پاکستان رینجرز کو. اور اس وقت کے جو DG رینجرز تھے, 2 مختلف آئے تھے, انہوں نے بہت محنت کی. شاید اس وقت تھے, یا جو DG ISI بھی بعد میں بنے, نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے بہت محنت کی. رینجرز کا بہت قربانی ہے, پاکستان آرمی کی قربانی ہے. اگین رینجرز میں سارے پاکستان آرمی کے لوگ ہیں. تو انہوں نے جو ہے جو آپریشن کیا ود ان 6 منتھ, آپ یقین کریں کہ لیاری میں جتنے کرمنلز تھے ان کا خاتمہ کیا. نہ صرف لیاری سے بلکہ کراچی کے کرمنلز کا بھی خاتمہ انہوں نے کیا.